عزیزان گرام وقار، قربانی کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو پھر سے سلمان اظہری صاحب کا بیان سنوانے کے لیے حاضر ہیں۔ چلو آپ اور ہم مل کر سنتے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جانور کے بدلے تمہیں نیکیاں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اگر ہم اون والا یعنی جو بھیڑ ہوتی ہیں، بہت سارے بالوں والا بکرا اگر ہم ذبح کرتے ہیں تو کیا اس میں بھی ثواب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ہے۔ خود اپنی صاحبزادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے فاطمہ اٹھو، اپنی قربانی کی جگہ پر آؤ۔ جب قربانی کرنی تھی کہا کہ تم آؤ، کھڑی ہو جاؤ اور دیکھو، گواہ رہو قربانی کے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے مولا سابقہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، تمہارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے یہ بھی پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف اہل بیت کے لیے ہے یا سارے مسلمانوں کے لیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے گھر والوں کے لیے خاص ہے اور تمام مومنین کے لیے عام ہے، سب کے لیے ثواب۔ کہ تم اپنے جانور کو ذبح کر رہے ہو تو پھر اس کے خون کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے تمہارے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب قرآن کی آیت کی طرف بھی اگر آپ آؤ، 17ویں پارے میں سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، تمہارا گوشت اور تمہارا خون اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، یہ گوشت اور خون نہیں پہنچ رہا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ اس کے ذبح کرنے کے وقت جو تمہارے دلوں کی نیت ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، اسی پر تمہیں اجر و ثواب ہے۔ تم کس لیے کاٹ رہے ہو؟ گوشت کھانے کے لیے کاٹ رہے ہو یا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے؟ آپ سوچتے ہوں گے ایک جانور کو ذبح کر کے اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے، کیسے اس کے قریب ہوتا ہے آدمی ایک جانور کو کاٹنے؟ میرے عزیزو، یہ بھی میرے رب کا احسان ہے۔ کیا ہے جانتے ہیں؟ در حقیقت قربانی تو اپنی جان کی ہونی چاہیے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تم سے یہ فرماتا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مانگا اس نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ حکم تو یہ ہو سکتا تھا کہ اے امت مصطفیٰ کے مسلمانوں، تم اتنے سال جیو، 25 سال کی عمر ہو جائے تو آؤ اپنی گردن دے دو، 40 سال کی عمر ہو گئی ہے تو آؤ قربان گاہ میں اپنے آپ کو کٹوا دو۔ کہیں یہ حکم نہیں فرمایا، بلکہ حقیقی قربانی جو ہے وہ اپنی جان کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اپنے نبی کے لیے دمبا بھیجا جنت سے، وہ تو صرف ان کا امتحان تھا، اسماعیل علیہ السلام کو کاٹا تو نہیں گیا، ان کے بدلے میں بکرا کاٹا گیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اب امت مصطفیٰ کے لیے بھی، بلکہ تمام مومنین کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ تم کاٹو گے اپنی طرف سے کوئی بکرا یا جانور، لیکن مولا تعالیٰ کی طرف سے تمہاری خود کی قربانی سمجھی جائے گی، تم نے خود قربان کیا ہے۔ اور یہ تصور کب آتا ہے جانتے ہیں آپ؟ قربانی کا جو اصل مفہوم ہے، ظاہر سی بات ہے اب کے زمانے میں یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ جیسے ہم حصوں والی قربانی لیتے ہیں، ہمارا بیل کہاں کٹا ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اصل جو قربانی ہوتی تھی وہ ہمارے اپنے پالے ہوئے جانوروں کی ہوتی، یا ذبح کرنے سے چند دن پہلے لائے جاتے تھے۔ اور اس کے آداب میں یہی ہے کہ اگر تم قربانی کا کوئی جانور لائے ہو تو اسے اچھا کھلاؤ پلاؤ اور اس کو سجا کر کے رکھو، اس سے محبت کرو۔ حتیٰ کہ بہت سارے ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اسے نہلاؤ دھلاؤ، تمام جانوروں سے اسے الگ کچھ نشانی ڈال کر کے رکھو۔ اور پہلے کے دور میں ہار پہنائے جاتے تھے ان جانوروں کو، ان کو الگ رکھا جاتا تھا اور سارے لوگ جانتے تھے کہ یہ قربانی کا جانور، ہار پہنا کر کے انہیں الگ رکھا جاتا تھا۔ اسی سے قلادہ ہے، جیسے عرب میں بھی حج کے لیے جب صحابہ آتے تھے تو ہار پہنا کر کے جانوروں کو قربان گاہ لاتے تھے مینا میں۔ ان جانوروں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کرایا گیا؟ انہیں صبح شام دوپہر ان کے کھانے پانی کو دیکھو، ان کے اوپر تم ہاتھ پھراؤ۔ دو باتیں، ایک تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگ، اپنے کھر، اپنے گوشت، اپنی کھال کے ساتھ آئے گا، ان تمام چیزوں کے ساتھ آئے گا، اور رب تعالیٰ سے فرمائے گا، اے مولا تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے اس نے مجھے تیرے دربار میں ذبح کیا، اے کریم خدا اب اسے جہنم کی آگ سے تو حرام فرما دے۔ مولا اس جانور کی اس بات پر تم پر سے جہنم کی دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے۔
کہ یہ جانور تمہاری سفارش کے لیے آئے گا، پہلا یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تم پالتے ہو، اسے پانی پلایا، اسے کھانا کھلایا، اسے سجایا، اسے ہار پہنایا، اور ظاہر سی بات ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس پر چھری چلانا معمولی بات نہیں۔ اب یہی چیز دیکھی جاتی ہے، ذی الحجہ کی 10ویں کو یا 11ویں کو یا 12ویں کو اپنے ہاتھ سے کھلائے ہوئے جانور کو، اپنے ہاتھ سے پلائے ہوئے جانور کو، اپنے ہاتھ سے اسے پھول پہنائے تھے، نہلائے دھلائے تھے، جب چھری چلا رہے ہو تو در حقیقت تم اپنی خواہشات پر چھری پھرا رہے ہو، اور یہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ تمہارا تقویٰ دیکھا جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم بڑی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کرتے، اپنی پسندیدہ چیز کو جب تک قربان نہیں کرتے۔ اسی لیے جانوروں کے ساتھ انسیت ہونا چاہیے۔ آج کے حالات میں یہ سب کے اوپر پابندی نہیں کہہ رہا ہوں، لاگو نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس کی حکمتیں بتا رہا ہوں۔ جس کے لیے ممکن ہے وہ کرے، اور جس کے لیے ممکن نہیں ہے ظاہر سی بات ہے وہ دور دراز میں بھی قربانیاں کرتے ہیں، وہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر یہاں بیٹھ کر کے اگر کوئی مکہ مکرمہ میں قربانی کا اپنے کسی وکیل کو بنایا ہے، وہاں اگر اس نے قربانی کیا تو تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ آپ امریکہ میں کریں، انگلینڈ میں کریں، پوری دنیا کے کسی بھی میدان میں کریں، ان دنوں میں اگر قربانی کیا آپ کی جانب سے تو قربانی ہو جاتی ہے، لیکن جو حکمتیں ہیں وہ اپنے پالے ہوئے جانور کے ساتھ اس کی زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت آپ کی خواہشات کو آپ ذبح کر رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کچھ ذبح کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا 3 پارے کی تفسیر میں یہ موجود ہے کہ آپ نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے، اے مولا کیا تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے میرے زندہ کرنے پر میں دوبارہ اٹھاتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے مولا کیوں نہیں یقین ہے؟ یقین ہے بالکل، موت کے بعد تو زندہ ضرور فرماتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے ایک بار دیکھ لوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ یہ قرآن کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مولا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، ایک بار دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں دکھایا جائے گا کہ مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے۔ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ، تم 4 پرندے لے لو۔ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 4 پرندے لے لو، انہیں ذبح کرو، اور ذبح کر کے ان کے پورے گوشت کا قیمہ بناؤ۔ 4 الگ الگ قسم کے پرندے ہیں، ان کا گوشت پورا مکس کر کے قیمہ بنایا، اس کے 4 حصے کی الگ سب مکس تھا، اور حکم ہوا کہ 4 پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا سا گوشت رکھ کر کے آؤ، اور پھر زمین پر آ کر وہ 4 پرندوں کے منہ، ان کے سر اپنے پاس رکھو اور آواز دو ان پرندوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر پرندے کا نام لے کر کے آواز دی۔ اب ہوا یہ کہ ان کی آنکھوں نے دیکھا وہ گوشت جو قیمہ بن چکا تھا وہ ہوا میں اڑنے لگا، جس پرندے کا جو گوشت تھا وہ اپنے اپنے جسموں میں ملنے لگا، اور بغیر سر کے بغیر منہ کے وہ پرندے فقط اپنے جسم کے ساتھ اڑتے ہوئے آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو سر رکھے ہوئے تھے وہ جسموں کے ساتھ جڑ گئے اور پورے پرندے ہو کر اڑ گئے۔ یہ واقعہ کوئی ہماری کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کا واقعہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا، اب اس کے متعلق جو کچھ حکمتیں ہیں میر عبد الواحد دلگرامی رضی اللہ تعالیٰ نے سبع سنابل شریف میں فرماتے ہیں وہ 4 پرندے جو تھے اس میں سے ایک کوا تھا، ایک مرغا تھا، ایک کبوتر تھا اور ایک مور تھا۔ یہ 4 پرندے، ان کے نام یاد رکھنے کے لیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک خصوصیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا لیا؟ کوا لیا تھا، مرغا لیا تھا، اور کبوتر لیا تھا، اور مور لیا تھا۔ یاد رکھیں یہ 4 پرندوں، اور ذبح کیا ہے، ذبح کیا ہے۔ قربانی کی بات ہے اس لیے میں بات عرض کر رہا ہوں۔ 4 پرندوں کو کیوں ذبح کیا آپ نے؟ یہی 4 پرندے کیوں تھے؟ اب اس میں صوفیہ اکرام فرماتے ہیں اس لیے کہ ان 4 پرندوں کی کچھ عادتیں ہیں۔ کوا لالچی بہت ہے، لالچ بہت ہے، جتنی بھی چیزیں ڈالیں پھر سے اس کے اندر لالچ ہوتی ہے۔ مرغے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے، شہوت بہت زیادہ ہے۔ شہوت کہتے ہیں یعنی جنسی سکون حاصل کرنے کے ذریعے ڈھونڈنا، میل فیمیل کے ساتھ تعلق قائم کرنا۔ مرغے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے۔ تیسرا پرندہ ہے کبوتر، اس کے اندر دوستی کرنے کی عادت بہت زیادہ ہے، جلدی دوستی کر لیتا ہے اور پھر اپنے مالک کے ساتھ ہی رہنے لگ جاتا ہے۔ چوتھا ہے مور، اس کے اندر دکھانے کی عادت بہت زیادہ ہے، خوبصورت بہت ہے
اور اپنی خوبصورتی کو لوگوں میں بہت زیادہ دکھاتا ہے. جب لوگ دیکھتے رہتے ہیں نا تو پورا کھول کر ناچتا ہے, پر پورے کھول کر ناچتا ہے ان کے سامنے. یہ مور کی عادت ہے. اب سنیے صاحب سبع سنابل شریف یہ فرماتے ہیں, کوے کی لالچ, مرغے کی شہوت, کبوتر کی دوستی اور مور کا دکھاوا, یہ ساری خطرناک عادتیں ہیں, انسان کو تباہی کی طرف لے جا سکتی ہیں. لالچ اتنی خطرناک ہے کہ انسان اپنا دین بیچ سکتا ہے. آج دین بیچنے والے دکھ بھی رہے ہیں. میں چند سکوں پر, حکومت کے چند ڈالروں پر بڑے بڑے امامے گر گئے, بڑی بڑی خانقاہیں جوتیوں میں آ گئی, معاذ اللہ رب العالمین. عزیزان گرامی, یہ لالچ یہ ہے ان کو بہت نیچے کے درجے تک لے آتی ہے. دوسرا ہے مرغے کی شہوت. یہ اگر انسان کے اندر ہے تو پھر وہ جانوروں کی طرح حرکتیں کرتا ہے. آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے اندر جو شہوتیں ہیں, یہی شہوت ہے جو انہیں آوارہ گردی پر لے آئی ہے. آنکھیں سلامت نہیں ہیں, دن رات گناہ کرنے کی خواہش, یہ شہوت ہی کا تو مادہ ہے. ایک نوجوان اگر یہ سمجھتا ہے کہ ایک لڑکی کو حاصل کر لینا ہی میری زندگی کا کل مقصد ہے, تو گویا کہ وہ اپنی پوری زندگی کو ہی سمجھ نہیں سکا. مولا نے تجھے کس لیے پیدا کیا تھا اور تو کیا بنا رکھا ہے؟ شہوت کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ تھوڑے سے چند منٹوں کی ہوتی. جب وہ شہوت ختم ہوتی ہے تو پھر اس کا سارا سکون غارت. پھر دوسری مرتبہ وہ کام کرنے کی خواہش جب تک نہیں آتی تب تک ٹھنڈا ہے. اسی میں وہ اپنی جسم کو, اپنی روح کو, اپنے ایمان کو تباہ و برباد کرتا ہے. شہوت. تیسری چیز دوستی. صاحب فتح الباری علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کی شروع میں ہی لکھا ہے, میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصر جان علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے, اس وقت مصر تھا. جب مکہ مکرمہ میں آئے, خانہ کعبہ کے قریب حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیا. کچھ زیادہ رات جو ساتھ میں تھا وہ کھانا توشہ دے دیا اور کہا مجھے اللہ کا حکم ہے, میں جا رہا ہوں. واپس چلے گئے اپنی بیوی اور چھوٹے 6 مہینے کے بچے کو. یہی تو یادگاریں ہیں حضرت ہاجرہ کے پاس. جب کھانا پانی سب ختم ہوا تو وہ اپنے بیٹے کی پیاس کے لیے پانی ڈھونڈنے نکلی. پھر صفا مروہ پہاڑیوں پر دوڑتی رہی 7 چکر. پھر اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے زمزم پانی کا یہ چشمہ نکلا. اور یہ جو تاریخ ہے, اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ آئے جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا, اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کی قربانی دے دو. ایک تو 100 سال کے بعد بیٹا دیا گیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو. نبی کا خواب سچا خواب ہوتا ہے, عام لوگوں کی طرح نہیں. اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے بلایا, وہ پورا واقعہ اللہ نے اس میں ذکر فرمایا. ارشاد فرماتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک, بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے. فانظر ماذا ترى, بتا کیا کرنا چاہیے. مشورہ ہے باپ کس سے؟ بیٹے سے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں اور عرض کرتے ہیں ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. بیٹا یہ نہیں ہے کہ بھاگ جائے کہ باپ میرا چھری لے کے بیٹھا ہے, اللہ کے نبی. اور اس کے بعد لے کر کے چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام. پہلے تو یہ روایت میں ہے کہ انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے اس خواب کے لیے, دوسرے دن بھی 100 اونٹ ذبح کیے. پھر یہی حکم آیا تو تیسرے دن اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے آئے مینا کی وادیوں کے پاس. اور وہاں جب پہنچنے لگے حضرت ہاجرہ بھی تھی پیچھے پیچھے. ابلیس آیا, شیطان آیا, ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا اتنے سالوں بعد تو بیٹا ہوا اور تم ذبح کرنے لے جا رہے ہو, تمہیں ہو سکتا ہے وہم ہو, چھوڑ دو اس کو, پھر تمہیں بچہ نہیں ہو سکتا. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے 7 کنکریاں اٹھائی اور اس کو دے مارا اور کہا یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے اور میرے رب تبارک تعالیٰ کے حکم کے آگے میں کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں رکھتا. وہ حضرت ہاجرہ کو بہکایا کہ تمہارے بیٹے کو تمہارے شوہر ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. حضرت ہاجرہ نے کہا مجھے معلوم ہے وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں, اور اگر اللہ کا حکم ہے تو ایسے 100 بیٹے اسماعیل بھی ملے میں سب قربان کروں گی. ماں بھی تھی, انہوں نے بھی کنکریاں ماری ابلیس کو. آخری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا, کہا تجھے پتا ہے تیرے باپ کیسے تجھے کاٹیں گے, کیسے ذبح کریں گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابلیس, کنکریاں ماری اور کہا میرے باپ عام آدمی نہیں اللہ کے نبی ہیں,
وہ جو کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. سب جگہ سے مایوس گیا ابلیس لعین. آج بھی وہاں 3 پتھروں کو جو حاجی کنکریاں مارتے ہیں وہ انہی بزرگوں کی نشانی ہے, انہی 3 بزرگوں کی نشانی ہے. اب جب لٹایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام خود عرض کرتے ہیں کہ ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی ڈال لیجیے آپ, کہ مجھے کاٹتے ہوئے دیکھ کر, خون دیکھ کر باپ کی محبت غالب نہ آ جائے اور کہیں آپ اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو جائے. آپ چھری روک لیں, آپ آنکھوں پہ پٹی ڈال لیں اور میرے ہاتھ پیر کو رسی سے باندھ دیں کہ میں تڑپتا نہ دیکھیں آپ. ایسے ہی ہوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی ڈال لی آنکھ پر اور ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے. یہ ذبح کرنے کا وقت ہے. بھلا کیا رب تبارک و تعالیٰ بھی کسی کے عزیز کو ذبح کرنے کا حکم اس طرح دے گا؟ یہ تو امتحان تھا, امتحان تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام گردن پر چھری رکھتے ہیں لیکن وہ چھری چلتی نہیں, بڑی تیز چھری لائی تھی, چھری نہیں چلتی. روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری کو پتھر پر یوں مارا تو پتھر 2 ٹکڑے ہو گئے, کٹ کے 2 ٹکڑے ہو گئے, لیکن گلا نرم و نازک اس چھری سے نہیں کٹتا تھا. ایک بات یاد رکھو مسلمانوں, ہمیشہ چھری کی تاثیر ہے کاٹنا, آگ کی تاثیر ہے جلانا, لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں, چھری کاٹے گی بھی, آگ جلائے گی بھی اس وقت جب اللہ کی مرضی ہوگی. ہمارا عقیدہ یہ ہے, تقدیر. ہاں ان کی تاثیر ہے, یہ کام یہی کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ہمارا عقیدہ یہ ہے اگر میرا مولا نہ چاہے تو پھر جتنی تیز چھری ہی کیوں نہ ہو نہ کاٹ سکے گی, جتنی تیز آگ ہی کیوں نہ ہو نہ جلا سکے گی. اور اگر مولا کی مرضی ہے تو پھر یہ چیزیں اپنا اثر دکھائیں گی, باقی ان کا اثر اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں. چھری جیسے ہی گردن پر رکھی, اللہ کا حکم ہوا, جبرائیل جاؤ جنت سے ایک دمبا لے کر جاؤ. میرے ابراہیم کا امتحان ہو گیا اور کامیاب ہوئے, ان کے بیٹے اسماعیل کو ہٹاؤ اور دمبا رکھو. جبرائیل امین علیہ السلام سب سے تیز سفر کرتے ہوئے دنیا میں 3 بار آئے ہیں, سب سے تیز. ایک اس وقت جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا, کنویں میں گرنے سے پہلے جبرائیل امین آ چکے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر بٹھا چکے تھے. دوسرے جب ظالموں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا, ادھر سے وہ آگ میں پھینکے تھے, اس وقت جبرائیل امین اتر رہے تھے اور جبرائیل امین حضرت ابراہیم کی آگ میں جانے سے پہلے ہی ان کی مدد کے لیے آ چکے تھے. اور تیسرے یہ جب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ چکے تھے, کون؟ ابراہیم علیہ السلام, اور چھری ہلانے سے پہلے جبرائیل امین آ کر کے ان کو اٹھا چکے تھے. وہ جبرائیل امین کی رفتار ہے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ دیا کرتے ہیں. یہ جبرائیل کی رفتار ہے جو رسول اللہ کے قدموں کا بوسہ دیتے ہیں. جو قدم آئے رسول کا بوسہ لے کر سدرا کا مکی اتنا تیز رفتار ہے تو میرے مصطفیٰ کی رفتار کا عالم کیا ہے میرے عزیزو. اس کے بعد جب یہ دمبا ذبح ہو گیا, ابراہیم علیہ السلام نے پٹی نکالی, دیکھا بیٹا سلامت ہے, بکرا ذبح ہو گیا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم نے پکارا اے ابراہیم تم نے ہمارے حکم کو سچ کر دکھایا اور ہم ایسے ہی اچھا کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. پھر ان کو لقب دیا گیا کہ وہ ذبح عظیم ہے. کیا ہے؟ ذبح عظیم. اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے یہودیوں کا. یہودی جو ہے اتنے سالوں سے اسی گھن چکر میں ہیں, وہ یہ نہیں مانتے قربانی ہوئی ہے, قربانی ہوئی ہے یہ مانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی ہے یہ مانتے ہیں, لیکن وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے, وہ اسحاق علیہ السلام تھے, کیونکہ ان کے باپ ہیں اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہے نا یہ لوگ بنی اسرائیل. تو کہتے ہیں جو ذبح ہوئے تھے وہ اسحاق علیہ السلام تھے, اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے. وہ اسی پٹی پڑھاتے ہوئے اتنے سال ان کے گزر گئے. میں ایک آیت پڑھتا ہوں جس سے پتا چلے گا آپ کو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے تھے, پہلے وہی تھے, اور جو پہلا بیٹا تھا اسی کی قربانی ہوئی ہے, یہ بات پکی ہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قرآن میں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل دیا اور اسحاق دیا. یعنی حضرت سارہ سے پھر حضرت اسحاق بھی پیدا ہو گئے بعد میں, لیکن پہلے کون پیدا ہوئے؟ حضرت اسماعیل.
اب دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضرت سارہ کو بیٹا نہیں تھا، تبھی تو حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا اور بیٹا ہوا، اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم مکہ چھوڑ کر کیا یہ سارے معاملات کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی. ہاں بعد میں حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. بہرحال یہ فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. یہ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ جو حضور کی ولادت سے پہلے انتقال کر چکے ہیں، بچپن میں یہ اتنے بیمار ہوئے تھے کہ حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، انہوں نے یہ خانہ کعبہ میں یہ نظر کر لیا تھا کہ میں اپنے اس بیٹے کے قربانی دوں گا. کس کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ حضرت عبداللہ کی. پھر جب ان کی طبیعت صحیح ہو گئی تو حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے. جان ذبح نہیں کی جاتی، قربانی کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے تھے. اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ 100 اونٹ ذبح کیے تھے. تو حضور فرماتے ہیں میرے باپ بھی ذبیح ہیں، میرے دادا اسماعیل بھی ذبیح ہیں. تو ذبیح کا لفظ کس کے لیے آیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کے لیے آیا ہے. لہذا دنیا جو بھونکتی ہے بھونکنے دو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ذبح عظیم اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اسماعیل علیہ السلام ہی تھے. اللہ کریم ان واقعات سے ہمیں درس کی توفیق عطا فرمائے. وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان آداب کو دیکھ کر شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے کہ یہ مکتب کی کرامت تھی کہ فیضان نبوت تھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چوں چرا تک نہیں کہا تھا کہ کیوں لے جا رہے ہیں، کیا کرنا ہے، کچھ نہیں. وہ گھر کی تربیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اتنا ہی نہیں، یہ دونوں نبیوں کے ساتھ بڑی آزمائشیں ہوئی ہیں، بہت سارے امتحانات ہوئے ہیں. ان کو وطن چھوڑنا پڑا ہے، ان کو آگ میں ڈالا گیا ہے، ان کی اولاد کی قربانی بھی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب شادی ہوئی تب بھی ایک بڑی آزمائش ہوئی ہے. وہ کسی اور موقع پر عرض کروں گا کہ شادی کر کے جس عورت کے ساتھ رہ رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی ایک قربانی ہے. ابھی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز پھر کبھی عرض کرتا ہوں. لیکن ان دونوں نبیوں کی زندگیاں بڑی قربانیوں سے گزری ہیں، بڑی قربانیوں سے، لیکن ہر چیز میں یہ ثابت قدم رہے. سورہ صاد آج ہم نے جو تلاوت کیا اس میں مختصر سی بات رہ جائے گی، ورنہ تفسیر میں کیونکہ بہت ہی مشہور و معروف واقعہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا اس میں بیان کیا گیا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا نام بہت سارے لوگ اس طرح لیتے ہیں حضرت صبر ایوب، کیونکہ صبر کا لفظ جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ صبر کرنے والوں میں ان کا نام آتا ہے. لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، یعنی ہر اخلاق میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برتری ثابت ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تھی، ان کی بیویاں بھی بہت تھیں، بچے بھی بہت تھے، مال بھی بہت تھا. وہ ہمیشہ عبادت میں رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک بار آندھیوں کے ذریعے سے ان کے باغیچے ختم فرما دیے، ان کے جانور ختم ہو گئے، ان کی بیویاں ایک کے بعد دیگر مر گئیں، انتقال کی، اور ان کی اولاد بھی دھیرے دھیرے سب انتقال کر گئے. اور اس کے بعد وہ خود بیمار ہوئے، اتنے بیمار کہ ان کے جسم کے گوشت کے حصے کٹ کٹ کے گرتے تھے. بستر پر سو جائیں تو چمڑی بستر پر لگ جاتی تھی. اور اس کے بعد ایک بیوی ان کی بی بی رحمت، حضرت جمیلہ بھی ان کو کہا کہ بی بی رحمت، ان کے علاوہ کوئی ساتھ میں نہ تھا. وہ وقت بھی آیا جب ان کی زبان بھی کٹ گئی تھی جس سے وہ ذکر کرتے تھے. زبان کٹ گئی حضرت ایوب علیہ السلام کی. تب انہوں نے ایک عرض کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے لیکن تو ارحم الراحمین ہے. اللہ فرماتا ہے اس کے بعد ہوا کیا سنو. ایک اور چیز ہوئی کہ حضرت بی بی رحمت بازار گئی تھی، علاج ڈھونڈتے ہی رہتی تھی روزانہ. وہ بڑی وفادار خاتون تھی، وفا شعار اپنے شوہر کی. بازار میں ایک حکیم صاحب دوا بیچ رہے تھے، میرے پاس ہر بیماری کی دوا ہے. یہ چلی گئی، کہا کہ میرے شوہر ایسے ایسے بیمار ہیں، ان کی تکلیف فلاں فلاں ہے. وہ حکیم صاحب نے کہا میں تو چٹکی میں حل کر دوں گا، آسانی سے تمہارے شوہر صحیح ہو جائیں گے. کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا صحیح ہو جانے کے بعد مجھے ایک سجدہ کرنا ہوگا، اور کچھ بھی نہیں. وہ ابلیس لعین تھا. خواتین
عورتیں یہ بڑی بھاوک ہوتی ہیں, جذباتی ہوتی ہیں, ان کو اپنی فیملی سے لگاؤ ایسا ہوتا ہے, اسی لیے آج باباؤں کے چکر بھی سب سے زیادہ عورتیں ہی لگاتی ہیں. صحیح میں کہہ رہا ہوں کہ عورتیں جانا بند کر دیں تو باباؤں کی دکانیں بند ہو جائیں, نہیں چلیں گی دکانیں. کیونکہ اور ایڈورٹائز بھی میں دیکھتا ہوں, بابا لوگ دوسرے کسی عمل کا ایڈورٹائز کرتے ہی نہیں. پیپر میں بھی ایڈورٹائز آتا ہے تو سب سے زیادہ یہی ہے کہ مرد کو مٹھی میں کیسے رکھنا ہے. یہ اٹریکٹیو عمل ہے, کیونکہ ہر عورت آئے گی اور ہر عورت کو یہ چاہیے کہ شوہر میرا مٹھی میں رہے. اور پھر دوسرا عمل یہ بھی ہے کہ کیسے شوہر اپنی بیوی سے دور ہو جائے, یہ شوہر کی اماں ساس کا عمل.